الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میری دینی کلاس اور فقہ کی کلاس کے شامل ہونے والے، شرعی کلاس کے شامل ہونے والوں کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم کچھ مسائل پر گفتگو کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا بھی اور نوٹ کیجیے گا بھی۔ یہ دو پارٹ میں ہیں، ایک پارٹ ابھی انشاءاللہ اور اگلا پارٹ نیکسٹ ویک۔ بیماری سے دفن تک کے اہم مسائل پر گفتگو انشاءاللہ تعالی، ان کے مسائل۔ میرے دوستوں، بزرگوں، برادر اینڈ سسٹر، بیماری کو عام طور پہ ایک مصیبت سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقتاً یہ ایک نعمت ہے۔ مسلمانوں پر مصیبتیں اور بلائیں مختلف رنگوں میں دو وجہ سے آتی ہے۔ نیک صالح افراد بیمار ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو صبر و شکر کا اور اس سے اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے نیک مسلمانوں کو جو تکالیف پہنچتی ہیں مگر دنیا اور آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب وہ بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے، انبیاء، اولیاء کو سخت مصائب پیش آئے اور اٹھانے پڑے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کو ڈر، بھوک، دیکھا آپ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ دوسرے پارے میں کہ بندوں کو ڈر، بھوک، مال و جان و اولاد میں نقصان سے ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ بندے صبر و شکر کے ساتھ ان مصیبتوں کو برداشت کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالی کی برکت و رحمت نازل ہوتی ہے۔ متعدد حدیث پاک ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، اذیت، غم اور رنج میں پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یعنی اس کی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے یہ حدیث پاک۔ اسی لیے فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اور سبھی مسلمانوں پر مصیبت ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ ما اصاب، قرآن کہتا ہے نا، ما اصابکم مصیبت فیما کسبت ایدیکم واللہ یعفو عن کثیر۔ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی مصیبت پہنچتی ہے اور اللہ تعالی تو بہت سی برائیاں تمہاری معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے سبب ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مرض جو ایک مصیبت ہے، جو نیک آدمی بیمار ہوتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اور جب بدکار بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی حکیم مطلق ہے، مرض اور صحت دونوں ہی اس کے شان کے مظہر ہیں۔ اب موت کی دعا کرنا مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، تنگ دستی میں، کسی دینی تکلیف یا دنیاوی تکلیف، تنگ دستی، دشمن کا خوف، مال کی تلف ضائع ہونے کا اندیشہ کی وجہ سے اللہ رب العزت سے موت مانگنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، زلزلے کے وقت مکان سے باہر آ جانا جائز ہے۔ جہاں طاعون یا کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ یہ حدیث پاک میں سرکار کا واضح فرمان موجود ہے۔ عیادت مریضوں کی، مریض کی بیمار پرسی کی عیادت، پرسی کو عیادت کہتے ہیں نا، یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت کا قبول کرنا، چھینک والے کا جواب دینا۔ عیادت حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ یہ 5 چیزیں میں نے بیان کی، یقینی طور پہ نوٹ کریں گے آپ۔ عیادت
حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور حضور علیہ السلام جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ مرض گناہ سے پاک کرنے والا ہے، لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں کی دعائے مغفرت اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے، وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے، جنت کے باغ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس کو رحمت کے گوتوں میں غوطے لگاتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک میں نے بیان کی۔ عیادت سے مسلمانوں میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، بیمار کا دل نرم ہوتا ہے۔ اس حالت میں جب کوئی اس کی مزاج پرسی کرے اور اس کی ڈھارس بنتی ہے مریض کی، حدیث و آثار میں عیادت کے متعلق ہدایت دی گئی کہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو، مریض کے پاس۔ یہ صورت میں جبکہ مریض کو کسی کے بیٹھنا ناگوار ہو یا کسی کو زیادہ دیر بیٹھنے سے طبعی ضابطے کے مطابق مریض کے لیے نقصان دہ ہو، اس طرح مریض کے پاس شور نہ مچایا جائے، اس کے مرض کے معلق ہونے کا اسے احساس نہ دلایا جائے۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کے جو ساری موتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ یار اس مرض میں وہ مر گیا، اس مرض میں وہ مر گیا۔ جیسے آج کل بیماری چل رہی کرونا، اب وہ کرونا کے مریض کسی سن لے تو اس کو بیچارہ بیمار تو کسی اور چکر میں ہوا، کرونا کا ڈال کے اور اس کو خوف ٹینشن ڈالنا، یہ اس زمین میں آئی غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے مرض کے معلق ہونے سے اسے احساس نہیں دلانا چاہیے، بلکہ اسے تسلی و تشفی دینی چاہیے، وہ تشفی دیں، اس کی صحت کی دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کسی مسلمان کو دیکھ کر اس لیے مسکرا دینا کہ وہ تمہاری مسکراہٹ سے اس کا دل خوش ہو جائے گا، یہ عبادت ہے اور صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب آئیے موت سے کسی کو مفر نہیں، مرنا ہے، سب کا ایک دن مقرر ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت اگر ایک وقت ہی آ ہی گیا تو کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوا تم جہاں ہو موت تمہیں پالے گی، لو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اب یہ اگرچہ مضبوط قلعے میں بھی بند ہو جاؤ، حضور نے فرمایا موت کو زیادہ یاد رکھو، موت کو یاد رکھنے سے معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے، اور موت کو بھول جانے سے انسان میں برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تلقین، جب کسی مسلمان پر موت کے آثار نمودار ہونا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھو تاکہ وہ بھی پڑھ لے۔ تلقین اس کو کہتے ہیں۔ نظام سختی دیکھو، اس میں یہ نہیں کہ اس کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے کلمے کو بولو پڑھ نہ، کبھی نہ کرنا۔ کبھی اتفاق سے اتنی تکلیف میں ہوا اس نے نہ کہہ دیا تو بے ایمان چلا جائے گا دنیا سے۔ اس کو تلقین سے مراد یہ ہے آپ لوگ یاسین شریف کا ورد کرو، کلمہ شریف کا ورد کرو، وہ سنے گا یقینی طور پہ وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ سورہ رعد، سورہ یاسین پڑھیں۔ سنت یہ ہے کہ اسے داہنی کروٹ لٹا کر منہ قبلے کی طرف کر دیں، اور جب تک روح پرواز نہ کر جائے اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھتے رہیں۔ جب روح پرواز کر جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے لے کے سر پر لے جا کر باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے، آنکھیں بند کر دیں، انگلیاں ہاتھ پاؤں سیدھی کر دیں، لاش کو کپڑے سے اچھی طرح ڈھانپ دیں اور جلد سے جلد غسل و کفن کا انتظام کریں۔ کیوں کہ مرنے والے کے لیے ذمہ قرض وغیرہ ہو تو جلد سے جلد بھی ادا کر دیں۔ حضور نے فرمایا مرنے والا قرضدار ہو تو اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک قرض نہ ادا کیا جائے۔ اگر مرنے والے نے مال نہ چھوڑا اور عزیز و دوست احباب آپس میں رقم جمع کر کے قرض اتار دیں، یہ بھی بہتر، یا قرض والوں سے معاف کرانے کی کوشش کریں۔ میت کے پاس قرآن کی تلاوت، کلمہ طیبہ، درود شریف اور دیگر اذکار و افکار پڑھنا جائز و مناسب ہے۔ غسل، میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کام کر لیا تو سب بری ہو گئے۔ غسل کا طریقہ بھی سمجھ لیں آخر کے اندر۔ تو اگر بغیر غسل کے دفن کر دیا تو سب مسلمان گناہگار ہوں گے، اور اگرچہ چند لوگوں نے غسل دے دیا سب لوگوں کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ نہلانے کا طریقہ یہ کہ جس تختے پر غسل دینا ہے اس کو پہلے صاف کر کے اس کے چاروں طرف کوئی خوشبو لگا دیں، سلگا دیں، پھر میت کو اس پر لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے ڈھانپ لیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر منہ کہنیوں تک ہاتھ دھلائے، سر کا مسا کرے، ٹخنوں تک پیر دھوئے جائیں، یعنی وضو کے فرض ادا کیے جائیں۔
कुल्ली वगैरह नहीं कराई जाएगी। हाँ, भीगी हुई रुई से दांत वगैरह, नाक वगैरह साफ कर लिया जाए। दाढ़ी और सर के बाल पहले साबुन या किसी दूसरी चीज से धोएं, फिर बाएं करवट लिटाकर पानी डालें, फिर दाएं करवट लिटाकर पानी डालें। इतना पानी डाला जाए कि जिस्म का हर हिस्सा पानी में बह जाए, पानी से बह जाए। और मैयत को पीठ पर सहारा देकर उठाएं और पीठ पर हाथ फेरें, ताकि अगर कुछ पीठ पर हो तो निकल जाए, कुछ गंदगी हो तो निकले, उसकी सफाई से धो लें। वजू और गुस्ल दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। आखिर में सर से पांव तक का काफूर का पानी डालकर जिस्म को नरमी के साथ कपड़े से पूंछें, साफ करें। गुस्ल का पानी मामूली गर्म होना चाहिए, हल्का। और बेहतर यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज डालकर उसको खूब पका लें जिससे बदन जायद हो, साफ हो। नहलाने की जगह पर पर्दा डाल दिया जाए, वहां गुस्ल देने वाले और उसकी मदद करने वालों के अलावा कोई ना हो। ये लोग भी जिस्म के पोशीदा हिस्सों पर बिला जरूरत नजर ना डालें। नहलाने वाला खुद पाक और साफ होना चाहिए। बेहतर यह है कि मैयत का कोई करीबी रिश्तेदार और नहलाने वाले पर यह जिम्मेदारी है कि अगर वो मुर्दे को कोई खूबी या कमाल देखे मैयत के दौरान, मसलन चेहरा मुस्कुरा रहा है, सुभान अल्लाह, चेहरा दमक रहा है, या जिस्म से खुशबू आ रही है, तो उसको जाहिर कर दे। लेकिन अगर कोई ऐब देखे, बात देखे जैसे किसी का मुंह सिया हो गया हो, जिस्म से बदबू आ रही हो, तो इन्हें जाहिर ना करे। याद रखना, इससे मुर्दे के अजीजों को दुख होगा। नहलाने की जगह पर खुशबू वगैरह सुलगाने में कोई हर्ज नहीं है, अगरबत्ती वगैरह। मुर्दे के बालों में कंघा करना या किसी जगह के बाल या नाखून काटना जायज नहीं। मर्द मैयत को मर्द नहलाएंगे, औरत को औरत नहलाए। कफन देने से पहले दोनों हाथ सीधे कर दें। हाथ सीने के ऊपर, नाफ के ऊपर रखना जायज नहीं। अगर किसी मर्द को गुस्ल देने वाला सिवाय इसके बीवी के कोई ना हो तो बीवी गुस्ल दे सकती है। लेकिन अगर मर्द औरत को गुस्ल देने वाला सिवाय शौहर के कोई ना हो तो शौहर गुस्ल नहीं दे सकता। सुन लीजिए मसला। इस सूरत में मुर्दा औरत को तयम्मुम करा के बगैर गुस्ल के ही दफना दिया जाएगा। शौहर अपनी बीवी को गुस्ल यानी शौहर अपनी बीवी को ना गुस्ल दे सकता है और ना छू सकता है। हाँ, इसका मुंह देख सकता है, इसके जनाजे को कंधा लगा सकता है, इसको कब्र में उतार सकता है। और औरत अपने शौहर को गुस्ल भी दे सकती है और छू भी सकती है। वल्लाहु अअलम व रसूलु। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन और दीन का इल्म सीखना नसीब फरमाए। ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक हुआ करें इंशाअल्लाह ताला। और हमारे कोशिश करें कि इस पेज को, इस यूट्यूब को लाइव भी करें और सब्सक्राइब भी करते जाएं आगे ताकि आगे तक ये पैगाम पहुंचे आपका और हमारे सिलसिले का, और मसला के आला हजरत को उरूज अल्लाह ताला अता फरमाए।